بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 10 دن کے بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام کو اس نے سلام کیا اور سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر درد و غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل جوان تھے، چنانچہ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں بطور خاص سلامی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا مضر۔ یہ جواب سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بہت حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے بتا دی ہے۔ اعرابی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب، اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مضر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور اور گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کر لے گا، وہ مسکینوں اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے کو خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا، اور اس کی نبوت کا سکہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرے گا، رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اور حج بیت اللہ کرے گا۔ اے لوگو، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور نبی آخر الزماں علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانہ سے خلاصی حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مضر، اس نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کا شرف حاصل کر، تو پھر تو منازل طے کرتا ہوا اب یہاں آن پہنچا ہے۔ جب اعرابی نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب چھلک اٹھا اور کہنے لگا کہ اے علی، آپ کو اس واقعہ کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی اور فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد مضر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مضر نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، کرم ہوگا اگر آپ ان کے جوابات عنایت فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جو چاہو سوال کرو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ مضر نے کہا اے علی، وہ کون سا نر ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی؟ ایسا رسول جو نہ جن سے ہو نہ انسان سے اور نہ فرشتوں سے، نیز چوپایوں اور درندوں سے بھی نہ ہو۔ ایسی قبر
جس نے قبر والے کو اپنے ساتھ سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہ کھایا، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور نہ قیامت تک چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندے کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا، لا شے کیا ہے؟ رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ دروازہ علم نبوت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالات کے نہایت تفصیلی جوابات عنایت کرتے ہوئے فرمایا، جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے کہ جس کا نہ ماں ہے نہ باپ، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور وہ نر جس کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ رسول جو جنات، انسان، فرشتوں، چوپایوں اور درندوں میں سے نہیں، وہ کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن رکھا اور سمندر کے اطراف و جوانب میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چیونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چیونٹیاں ایک ستون پر چڑھتی تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر تھا۔ اس چیونٹی نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے ورنہ اللہ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا۔ اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر قیامت تک نہ کھائے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں ختم کر ڈالا، اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی، سورج اس پر چمکا اور زمین سے غبار بھی اٹھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بسلامتی گزر جانے کے بعد پھر وہ مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا۔ اور وہ پتھر جس سے حیوان کی ولادت ہوئی وہ پتھر تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ 2 ساکن غیر متحرک زمین و آسمان ہیں، اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ 2 متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے وہ چاند اور سورج ہے، اور وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا حضرت مریم تھیں کہ 3 ساعت میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ 2 دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے وہ جسم اور جان ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے وہ موت اور زندگی ہیں۔ شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس چیز کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مظہر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے سوالوں کے نہایت تفصیلی جوابات سنے تو خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسے دینے لگا۔